بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شیراز مغل۔ ناظرین، جس طرح آپ کے علم میں ہے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے بہت ساری تقریبات کی جاتی ہیں، بہت سارے جگہ پر ریلیاں نکالی جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو اسی مناسبت سے آج میں اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن اس میں ایک ایسا پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے مسلمان ابھی بے خبر بیٹھے ہیں، جس کی خبر ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ انہوں نے اسلام نہیں لایا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام لے آئے، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تھی، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خود ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو پتہ چلا تھا کہ عمر ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو اس سے پہلے جو آپ نے مشہور واقعات سنے ہیں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکلے تھے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، تو یہ ذہن لے کے جب وہاں سے نکلے، چونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے اور ایک طرف ایک انسان ہے جو اپنی تدبیریں بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ تدبیر تھی، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا تھا، چونکہ اس سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ یا تو عمر مجھے دے دے، یا جو ابو جہل کے حوالے سے دعا کی تھی، یا ان میں سے ایک بندہ مجھے دے دو تاکہ دین کو اس کی وجہ سے عزت ملے۔ تو ہوا ایسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے باہر نکلے تھے، پتہ چلا گھر کے جو لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہاں جا کے آپ نے اپنی بہن کو، اپنی بہنوئی کو تھپڑ بھی مارا۔ لیکن جب وہ تلاوت کر رہی تھی، یہ قرآن کی شان ہے، آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، لیکن قرآن کی یہ شان ہے، جو سننے والے ہیں اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی دل سے سنے تو شاید وہ غیر مسلم نہیں رہ سکتا، وہ ضرور مسلمان ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر پہنچے تھے، انہوں نے جب یہ قرآن کی تلاوت سنی تھی، تو چونکہ تھپڑ تو مارا تھا اپنی بہن کو اور بہنوئی کو، اور غصہ بھی تھا ساتھ، لیکن چونکہ کچھ الفاظ آپ نے سن لیے تھے تو آپ نے پوچھا تھا، جو تم الفاظ سنا رہی تھی، جو تم پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ تو وہ الفاظ جب پڑھ کے سنائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو گیا۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر بھی تھا، اور دوسری طرف آپ کی نصیب میں ایمان بھی آپ کے نصیب میں تھا کہ آپ ایمان لے کے آنے کے قریب ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے پھر نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہاں جا کے کلمہ پڑھا۔ یہ لمبے واقعات ہیں، میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد آپ نے اعلان کیا، حالانکہ اس وقت زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے اعلان کیا، ہم چھپ چھپا کے کیوں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم آج سے کھل مکھلا اعلان کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کی دعوت کھل مکھلا ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان، بڑے بڑے جو کفار تھے، بڑے بڑے جو مشرکین مکہ تھے، وہاں جا کے ان کے گھروں میں جا کے دستکیں دے کے، اس کے بعد آپ نے اسلام کی اشاعت کی، اسلام کی تبلیغ کی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تنقید کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جن کی شان یہ ہے کہ پہلے چھپ چھپا کے مسلمان اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد کھل مکھلا اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد مسلمان کھل مکھلا تبلیغ کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے۔ تو یہ لمبے واقعات ہیں، میں آپ کو مختصراً آگے چل کے بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ واقعات بہت سارے جو مشہور ہیں آپ نے سنے ہیں، تو میں صرف ایک ایسا پوائنٹ اس ویڈیو میں بتانا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے آج مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے مسلمانوں کی 1.5 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، اور آج ہمارے اوپر کفار حکمرانی کر رہے ہیں۔ آج ہماری آبادی بھی اتنی زیادہ ہے، اس کے باوجود یہودی ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ہماری اتنی بڑی آبادی ہونے کے بعد کشمیر کا مسئلہ ہم حل نہیں کر سکے، فلسطین کا مسئلہ ہم حل نہیں کر سکے، ہم اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ کو وہاں سے اغیار اسلام کے ہاتھوں سے، صلیبیوں کے ہاتھوں سے ہم نہیں چھڑا سکے۔ آج اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم یہ فیصلے نہیں کر پاتے، ہم ایسی حکمت عملی نہیں اختیار کر پاتے کہ جس کی وجہ سے ہم وہ فیصلے کریں جس کی وجہ سے اسلام کی اشاعت ہو، جس کی وجہ سے وہ اسلام کا وہ جو رخ تھا، جو صحابہ کے دور میں، جو خلفائے راشدین نے چھوڑا تھا، جو ایمان کی وہ جذبات تھے صحابہ میں یا اس کے بعد تابعین تبع تابعین میں تھے، آج وہ جذبات ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج دنیا ہماری عزت نہیں کرتی، صرف یہ
پوائنٹ بتانا اور ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آج ہماری دنیا عزت کیوں نہیں کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جب یروشلم فتح ہوا، عبیدہ بن جراح نے آپ کو دعوت دی تھی کہ یروشلم کے لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امیر المؤمنین کیسے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم فتح ہونے کے بعد آپ وہاں پر گئے تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی جو بڑی ضروری تھی آپ کو بتانی۔ میرا مقصود ویڈیو کا یہی ہے تاکہ آپ کے علم میں یہ بات بیٹھ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اس گھوڑے سے یا اونٹ سے نیچے اترے تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ الا انا کنا اذل قوم باسلام لا الہ الا اللہ فضل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو میں نے پوائنٹ بتانا تھا اس ویڈیو کے اندر کہ دنیا ہماری عزت نہیں کرتی، دنیا ہمیں ذلیل کرتی ہے، اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود۔ ایک طرف ہم جب ہزاروں میں تھے، لاکھوں کو شکست دیتے تھے، بڑا روب دبدبہ تھا، آج کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم فتح ہوا تھا، وہاں پر ایک آپ کو اس وقت ہی پوائنٹ بتا دیا تھا، اس وقت کی آپ کی توجہ مسلمانوں کی دلوا دی تھی کہ ہماری دنیا عزت کیوں نہیں کرے گی، اگر آج کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا انا کنا اذل قوم باسلام لا الہ الا اللہ فضل اللہ۔ آپ نے فرمایا ہم تو ایک ذلیل قوم تھے، ہم تو ایک ایسی قوم تھے کہ دنیا ہمیں نہیں جانتی تھی، ہم تو وہ پہاڑوں پہ رہنے والے تھے، الگ الگ جگہوں پر رہنے والے تھے، دنیا ہمیں نہیں جانتی تھی۔ مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آج اگر ہمیں عزت ملی ہے، ہم نے اتنی بڑی فتوحات کر رہی ہے، اتنی بڑی فتوحات ہم نے کی، ہم نے بڑے بڑے امپائر کو گرا دیا، ہم نے یروشلم فتح کر دیا، اس کی وجہ آپ نے فرمائی صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہم جب تک اسلام کا دامن پکڑے رکھیں گے، جب تک ہم اسلام کے ساتھ چلتے رہیں گے تو دنیا ہماری عزت کرے گی۔ تو آج ویڈیو کا اصل جو میرا مقصد تھا وہ یہی تھا، بتانا مسلمانوں کو جب ہم اسلام کے دامن کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھیں گے، مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری وہی عزت جس طرح پہلے کفار کے اوپر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ تھا، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کو شکست دیتے تھے، آج ہماری آبادی تقریباً 1.5 ارب سے اوپر کی ہے، وہ جو 80 لاکھ جو یہودی ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ تو ہم جب اسلام کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہم دنیا پر حکومت بھی کر سکتے ہیں۔